اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحج کا دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں، یعنی آیت نمبر 11 سے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ تو پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں وارننگ دی تھی، متنبع کیا تھا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو خام سیرت لوگ ہیں، یعنی خام سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور وہ بندہ نفس ہوتے ہیں، جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے، جن کا ایمان یقین اور امید پر نہیں ہوتا، زندگی کے عارضی اور وقتی حالات پر ہے۔ ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اگر آرام اور خوشحالی کی کوئی بات پیش آ جائے تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کا دین انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر حق کی راہ میں مصیبت پیش آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اکھڑ جاتے ہیں اور دین کی کسی چیز پر انہیں اطمینان نہیں رہتا۔ ایسا آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ کامیابی کی راہ یقین اور امید سے مربوط ہے۔ جو ان سے محروم رہا وہ دونوں جہانوں میں ناکام رہا۔ زندگی میں سب سے بڑی نامرادی یہی ہے کہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایسے مسلمان کا حال سب سے بدتر ہوتا ہے۔ ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے نا، ان کا حال سب سے بدتر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور جو لوگوں میں سے جو عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، یعنی دنیاوی فوائد نظر آ جائیں تو ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، دنیاوی فوائد نہ ہوں تو پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی خیر کی بات نظر آ جائے، پہنچے کوئی خیر، خوشحالی پہنچ جائے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان اصابتہ فتنۃ، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی آزمائش آ جائے ان کے اوپر، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ خاسر الدنیا والآخرۃ، تو اس نے دنیا میں بھی ایسے شخص نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو وہ نقصان ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے، یہی تو صریح نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا جس وقت ان کی کوئی
مراد پوری نہیں ہوتی، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ مالا یا درہو، جو نقصان پہنچائے اسے، و مالا ینفعو، جو نہ اس کو نقصان وہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ ذالکہ ہو ضلال بعید، یہ تو دور کی گمراہی ہے۔ یہ ہے وہ گمراہی جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، تو یہ بہت، بے شک یہ جو ہے یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا رفیق ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جو ایمان کے کمزور تھے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یدخل الذین، اللہ ان کو داخل کرے گا، ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جنت تجری من تحتہا الانہار، اس جنت میں جس میں نہریں بہتی ہیں جس کے نیچے، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کانا یظن، من کانا یظن ان لن ینصر اللہ فی الآخرۃ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسباب الی السماء، تو کیا کہہ رہا اللہ، من کانا یظن، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ خیال کرے، تو وہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے۔ کیا وہ خیال کرے اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ کبھی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ فی الدنیا والآخرات، اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اللہ کبھی بھی ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا، اگر اس کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تو ہر وقت مدد کرنے کو تیار ہے، تم مانگ کے تو دیکھو اللہ سے مدد۔ والآخرات فلیمدد، اور آخرت اس میں تو ہو گیا نا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے، اس نے تو یہ سوچا ہوا ہے، کس نے سوچا ہو؟ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ فلیمدد، پھر اسے چاہیے بسباب الی السماء، اس کو چاہیے کہ ایک رسی تان لے، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم یقطع، اور پھر کیا کرے؟ کاٹ ڈال لے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا یغیظ، کیا کاٹ ڈالے؟ اپنا ہی گلا کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنظُرْ، پھر وہ دیکھے کہ ہل یُذْهِبَنَّ، کیا دور کر دیتی ہے یہ تدبیر اس کی، یہ تدبیر جو ہے اس کو جس پہ غصہ آتا ہے وہ اس سے دور کر سکتی ہے۔ مطلب کوئی تدبیر یہ کرے کہ رسی باندھ کے اپنا گلا کاٹ دے۔ کیا اس تدبیر سے اس کا غصہ کم ہو سکتا ہے؟
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح اس کو نازل کیا ہم نے روشن آیات کے ساتھ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا آیات بینات، روشن آیات کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی نہ چاہے ہدایت دینا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں ہدایت دے سکتا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن يفصل بينهم يوم القيامة۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والمجوس اور مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ان سب کو اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ عالم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ کہ اللہ ہی کو یسجدو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، لاہو جو کچھ بھی ہے، من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور زمینوں میں، سب کچھ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والشمس والقمر اور سورج بھی، چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ لوگ، کثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ، اللہ انسانوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت 18 میں حق کی حقیقت بیان کی ہے۔ اس کائنات ہستی میں جس قدر مخلوق ہے، سب اللہ کے احکام و قوانین کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ درخت، پتھر، کوئی چیز بھی ہو، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کے قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ کارخانہ ہستی چل رہا ہو تو انسانوں کے لیے یہ احکام نہ ہوں گے، یہ تمام سلسلہ خلقت کا محاصر اور تخلیق و تکمیل کا آخری منظر ہے۔ یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے نا کہ وہ اللہ کا حکم مانے، اور سب کچھ چاہیے اللہ کے حکام کے آگے سر بسجود رہیں۔ یہ سب اس اعتبار سے ایک ہی صف میں ہیں،
وکثیرٌ حق الیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن پر کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو گیا، یعنی لکھا جا چکا ہے۔ وَمَن یُہِنِ اللہ فما لہ من مکرم، تو جس کو اللہ ذلیل کرے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دو فریق ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جا چکے ہیں۔ یہ جو ہے آیت 19، اس میں فرمایا دین کے معاملے میں کتنے ہی جتھے بن گئے ہوں مگر راہیں صرف دو ہی ہیں، ایک مومنوں کا گروہ ہے، دوسرا منکروں کا۔ پہلا ایمان، امید اور نیک عملی کا، جو مومن ہے وہ امید، نیک عملی اور ایمان کا مظہر ہے۔ دوسرا مایوسی اور بد عملی کا گروہ ہے، جس کو عذاب کی منزل تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اس بات کو اس آیت میں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جو کافر ہیں وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تو کپڑے بھی اللہ نے آگ کے تیار کر رکھے ہیں، فوق رؤوسہم الحمیم، تو فوق اوپر، رؤوسہم الحمیم، ان کے چہروں پر ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ یُصْہَرُ بِہ مَا فِی بُطُونِہِم وَجُلُودُ، تو کیا ہو جائے گا جب کھولتا پانی ان کے چہروں پر ڈالا جائے گا، ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، رؤوسہم، ان کے سروں پر، یُصْہَرُ بِہ، تو پگھل جائے گا، مَا فِی بُطُونِہم، جو ان کے جسموں کے اندر ہوگا، وجلود، اور جلدیں بھی ان کی پگھل جائیں گی، وَلَہُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے موجود ہوں گے۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْہَا، تو جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس عذاب سے نکل جائیں، نکلنے کی کوشش کریں گے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْہَا مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِیہَا، غم سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ سے اس میں دھکیل دیا جائے گا، أُعِیدُوا فِیہَا، اس میں دوبارہ لٹا دیے جائیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیق، اور ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو آگ کے عذاب کا یا جلنے کے عذاب کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چلیں،
آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو پوری کائنات میں جس قدر مخلوق ہے سب اللہ ہی کے حکام اور قوانین کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ سب اللہ ہی کے آگے سر و سجود ہیں، سب پر اللہ کا قانون پر چلنا لازم ہے، تو انسان کو بھی چاہیے اللہ کے قانون پر چلے۔ اور جو اللہ کے قانون سے باہر نکلے گا تو اللہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دے گا اللہ، اور ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی سب گل جائیں گی، اور ان کی خبر لینے کے لیے ان پر لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ اسی میں ڈال دیے جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو۔ تو آج جتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔